جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان کو میں اس بات کا پورا کریڈٹ دیتا ہوں کمال کہ انہوں نے آبجیکٹو ایک پوائنٹ اٹھایا آئی پی پیز کا کہ معاہدے ریویو کریں، معاہدے کینسل کریں، اور اس کے اوپر احتجاج کیا انہوں نے۔ اگر پاکستان میں 25 یا 30 سال میں تعمیری احتجاج دیکھ رہا ہوں، جماعت اسلامی کا دیکھ رہا ہوں۔ باقی اے پارٹی احتجاج کرتی ہے بی کو گرانے کے لیے، بی احتجاج کرتی ہے سی کو گرانے کے لیے۔ یہ وہاں انہوں نے کراچی میں بھی کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ الیکٹرک کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا اور بڑا کامیاب کیا، مطالبات منوا کے اٹھے۔ جی جی میں بڑھتی بجلی قیمتوں اور ظالمانہ کیپیسٹی پیمنٹس ادائیگیوں کے بعد عوام میں پائی جانے والی بے چینی، فرسٹریشن اور جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے کے بعد حکومت نے 15 آئی پی پی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان سے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی سربراہی میں قائم ٹاسک فورس نے فریم ورک کو حتمی شکل دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 90 کی دہائی میں قائم 6 آئی پی پی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے فوری، جبکہ باقی 9 سے معاہدے مرحلہ وار بنیادوں پر ختم کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں وہ کافی حد تک جائز ہیں۔ یہ ایک جو باقی ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو بالکل سڑکوں پر آتے ہیں، ہڑتالیں بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، آپ سول ڈس اوبیڈینس کی اپیل بھی کرتے ہیں، لیکن جو جینوئن عوام کے جو حقوق ہیں، جہاں سے لوگ سفر کر رہے ہیں، آپ سیلریڈ کلاس کی ٹیکسیشن انکریز کا مطالبہ بھی ان کا ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، تو یہ جو جماعت اسلامی ہے، تو اس قسم کی اگر پالیٹکس اگر پاکستان میں ہو تو جو رائٹس ہیں جو سٹیزنز کے، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو۔ جماعت اسلامی نے جو ایشوز سامنے رکھے ہیں، جو ڈیمانڈز ان کی سامنے آئی ہیں، وہ زیادہ تر پبلک انٹرسٹ کی اس میں بات وہ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ شوڈ بی ویلکمنگ۔ اور یہ ایک بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیوں لوگ سڑکوں پر نہیں آتے، اس کی ایک وجہ لوگوں کے سڑکوں کے اوپر نہ آنے کی یہ تھی کہ کوالٹی لیڈرشپ ان کو نہیں مل رہی تھی جو ان کو گائیڈ کر سکے۔ تو یہ چیز آپ اگر دیکھیں جس طریقے سے جماعت اسلامی باہر نکلی ہے، اسے ایک امپیکٹ آیا، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ انڈر پریشر بھی